یہ ایک سپنر کی کہانی ہے جس نے سب سے پہلے وہ ایک عام استاد ہوا کرتے تھے، لیکن پھر ان کی زندگی 1988 میں کچھ ایسا ہوا جس کے بعد وہ ایک خوفناک انسان بن گیا۔ اس کہانی نے مجھے سپنر بننے پر مجبور کیا۔ یوکرین میں ایک بہت ہی پرسکون دور شروع ہوتا ہے علاقے سے، اور اس علاقے میں ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ہے۔ آئیے جھونپڑی کو دیکھتے ہیں۔ اس جھونپڑی میں ایک جوڑا ہے رہتا ہے جس میں شوہر کا نام مکولا ہے اور اس کی بیوی کا نام نیا مکولا ہے۔ وہ ٹیچر ہے اور پاسی کے ایک اسکول میں بچوں کو ریاضی پڑھایا جاتا ہے۔ وہ بہت اچھے استاد ہیں اور پڑھاتے ہیں۔ ایک کے علاوہ تمام بچے اس سے بہت خوش ہیں۔ جس کا نام ایوان تھا، بہت بدتمیز انسان تھا۔ ایک لڑکا تھا اور وہ مکولا کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ایک بھی موقع ضائع نہیں کرتا، لیکن مکولا بھی اس کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور وہ ایک دن میں اپنی زندگی میں خوش ہوں جب مکولا اسکول میں تھا، جب اس نے یہ سنا انکشاف ہوا کہ روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، اور یوکرین میں بہت سے مقامات پر شام کو جب مکولا اپنے گھر پر تھا۔ جب وہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی بیوی، وہ یہ جان کر بہت خوش ہوئی کہ وہ حاملہ ہے، اور دونوں نے مل کر یہ خوشی بانٹ لی۔ مکولا نے اگلے دن اپنی بیوی کے ساتھ جشن منایا۔ اس نے اسے الوداع کہا اور کام پر چلا گیا، لیکن راستے میں اس نے 2 سپاہیوں کو دیکھا۔ حالانکہ مکولا نے اس پر زیادہ توجہ نہیں دی، اس نے توجہ نہ دی اور جلدی سے اپنے سکول چلا گیا۔ لیکن جب وہ سکول کے اندر آیا، اسے پورا سکول خالی نظر آیا۔ پھر اس نے ٹی وی آن کیا، لیکن اس نے یہ خبر دیکھی کہ روس نے اس کے شہر پر حملہ کر دیا ہے، نے بھی پکڑ لیا، اور اب اسے ہوش آیا وہ فوجی جو اس نے راستے میں دیکھے، یہ سوچ کر کہ وہ دراصل روس سے ہے۔ بیوی پریشان ہو کر فوراً اپنے گھر چلی گئی۔ جب نکولا گھر پہنچا تو اس نے انہیں دیکھا، 2 سپاہیوں کو دیکھا جو اس کی بیوی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اپنی بیوی کو انتہائی بدتمیزی سے مارتا تھا۔ اسے بچانے کی کوشش کی، لیکن ان سپاہیوں نے مکولا نے اسے بھی مارا۔ اس سے درخواست کی کہ وہ اپنی بیوی کو قتل نہ کرے کیونکہ وہ حاملہ ہے، لیکن سپاہیوں نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے تھوڑا مارا پیٹا۔ جب انہوں نے مکولا کے گھر کی تلاشی لی اور اسے آگ لگا کر وہاں سے جانے لگا، اب اپنا گھر جلتا دیکھ کر غصے میں ناشتہ کر لیا۔ وہ سرخ ہو گئی اور انہیں مارنے کے لیے ایک پتھر اٹھایا۔ یہ دیکھ کر فوجیوں نے گولی چلا دی۔ اس نے گولی چلائی اور نستی موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اب بیوی کو مرتے دیکھ کر مکولا مکمل طور پر ہے میں ٹوٹ گیا اور اسی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ چند گھنٹے گزر گئے اور 2 یوکرائنی فوجی وہ مکولا آیا اور اسے پہچان لیا، اور کچھ دفن کرنے کے لیے قبر کھودنا کی موت کے بعد مکولا نے اس کی مدد کی۔ اس کی زندگی مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، اور اب اس کا نہ کوئی گھر تھا نہ کوئی۔ مکولا خاندان انتقام کی آگ سے جل رہا تھا، اور اسے کسی بھی قیمت پر ان فوجیوں کو ختم کرنا ہوگا، اور یہ سوچ کر وہ یوکرین کی فوج میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے جوائن کرنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں سپاہی مکولا کو اپنے اڈے پر لے آئے، لیکن جب اس کے سینئر نے مکولا کو دیکھا وہ بہت ناراض ہوا اور اسے فوج میں بلایا گیا۔ بھرتی کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ ڈرتا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ یہاں مکولا کا کوئی جاسوس ہو سکتا ہے۔ مکولا نے اسے ساری کہانی سنائی اور اس نے اس پر یقین کیا۔ اس نے یقین دلایا کہ وہ روسی فوجیوں کو ہلاک کر دے گا۔ یہ سن کر کرنل مک کو آزاد کرنا چاہتا ہے۔ اسے ایک موقع دینے کا فیصلہ کیا اور اگلے ہی دن اس کی تربیت شروع ہو گئی۔ اب چونکہ نکولا ایک عام آدمی تھا، تربیت کے دوران بہت سی مشکلات پیش آتی ہے۔ یہیں ایک ساتھی افسر نے مکولا کی مدد کی اور اسے بندوق کو اسمبل اور ڈی اسمبل کرنا ہے۔ کیمپ میں موجود تمام لوگوں کو سکھایا۔ مکولا کبھی بھی اچھا سپاہی نہیں تھا، وہ اسے نہیں بنا سکے گا، لیکن وہ بھی ہار نہیں مانے گا۔ اس نے اتفاق کیا اور اپنی تربیت جاری رکھی۔ ایک وقت میں ایک رات مکولا اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ وہ اسے اس کے نام سے مت پکارو کیونکہ یہ ایک کوڈ ہے۔ اس کا نام ریوین سن کر سب اس پر ہنسنے لگے، اور اسے بتایا کہ کسی بھی فوجی کو کوڈ نیم دیا جا سکتا ہے۔ یہ آسانی سے دستیاب نہیں ہے، لیکن اسے کمانا پڑتا ہے۔ حالانکہ مکولا ان چیزوں سے متاثر ہوتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑا اور اس نے اپنی تربیت جاری رکھی۔ ایک دن مکولا کا سینئر سب بتاتا رہا، بتاتا ہے کہ ہمارے گروپ میں سناپرز ہیں، تعداد بہت کم ہے اور ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ ہمیں اسے بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ ہم دوڑ سے لڑ سکیں۔ یہاں سینئر سب سے پوچھتا ہے کہ اب کتنے لوگ سپنر بننا چاہتے ہیں۔
یہ سن کر کچھ لوگ آگے آئے اور درمیان میں ایک مکولا بھی ہے کیونکہ وہ بھی ایک ہے۔ مکولا کو دیکھنے کے بعد میں سنائی پر بننا چاہتا تھا۔ اس کا سینئر اسے کہتا ہے کہ تم صرف ایک ہو، آپ سپنر بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بندوق کو جمع اور جدا بھی نہیں کر سکتے، اگر آپ کر سکتے ہیں تو سپنر بننا ایک دور کی بات ہے۔ لیکن نکولا کا کہنا ہے کہ مجھے خود کو ثابت کرنا ہے، مجھے ایسا کرنے کے لیے صرف ایک موقع کی ضرورت ہے اور میں یہ کام 20 سیکنڈ میں کروں گا۔ یہ سن کر مکولا کے سینئر نے میز پر بندوق رکھ دی اور مکولا کو آگے آنے کو کہتا ہے۔ اب اپنے آپ کو میکولا ثابت کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیتا ہے، بندوق کو جدا اور دوبارہ جوڑتا ہے، اور یہ کام کرنے میں صرف 18 گھنٹے لگتے ہیں۔ مکولا کی چستی اب سیکنڈ لیتی ہے۔ ہر کوئی اسے دیکھ کر بہت متاثر ہوا اور آئیے اس کی اور اب اس کی تعریف کریں۔ اس کی قابلیت دیکھ کر اسے سپنر بھی بنا دیا گیا۔ تربیت میں شامل ہے۔ تربیت کے دوران مکولا کو ایک بوڑھے نے تربیت دی تھی۔ ماڈل کی بندوق حوالے کر دی گئی ہے جبکہ باقی لوگوں کو جدید اسلحہ دیا جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر مکولا نے بھی جدید ہتھیاروں کا مطالبہ کیا، جس پر سینئر اسے کہتا ہے اگر آپ وہ بندوق چاہتے ہیں تو آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب نکول کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا، اس لیے اسے جو ملا میں نے اسے لیا اور تربیت کے دوران وہاں سے چلا گیا۔ سینئر سب کو بتاتا ہے کہ ایک سپنر ہے۔ کوئی بھی صورت حال اب کے سامنے آئے لیکن وہ اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہلتا اور یہ اپنے مقصد کو اپنے ہدف پر رکھتا ہے۔ بزرگ مشق کے لیے دستیاب ہیں۔ گولیاں فائر کرتا ہے اور جو بھی سنائی پر اسے فائر کرتا ہے، یہ تربیت اسے اس کے مقام سے ہلا دیتی ہے، باہر پھینک دیا جاتا ہے۔ لیکن جب مکولا کا جب اس کی باری آتی ہے تو وہ اپنی جگہ سے تھوڑا سا بھی ہٹ جاتا ہے، حرکت نہیں کرتا اور اپنا ہدف رکھتا ہے۔ اگلی ٹریننگ میں سپنر اپنا ہدف حاصل کر لے گا۔ یہ صرف ایک بار دکھایا اور کھایا جاتا ہے۔ ان کی آنکھیں ڈھکی ہوئی ہیں اور وہ قیاس آرائی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنانا۔ اب باقی لوگوں کو یہ امتحان مکمل کرنا ہے۔ وہ کرتے ہیں لیکن مکولا اس میں ناکام رہتے ہیں جاتا ہے کیونکہ بندوق اس کے پاس تھی۔ یہ کافی پرانا تھا اور اس سے یہ کارنامہ انجام پا سکتا تھا۔ اگلی تربیت حاصل کرنا بہت مشکل تھا۔ یہ سناپرز کے لیے زیادہ مشکل تھا کیونکہ انہیں بھڑک اٹھنے کی روشنی میں اپنے ہدف کو نشانہ بنانا ہے، گولی مارنی تھی اور وہ بھی رات کی تاریکی میں۔ یہاں سینئر نے بھڑک اٹھی اور سب چھوڑ دیا، اپنے ہدف کو نشانہ بنایا لیکن کوئی بھی ہدف نہیں بنا۔ یہاں مکولا نے گولی چلائی، میں نے گاڑی نہیں چلائی اور شعلے کی روشنی میں میرا ہدف کے فاصلے کا اندازہ لگائیں اور اب کے ریاضی کے علم کا استعمال کرتے ہوئے ایک بہترین شاٹ۔ یہ دیکھ کر اس کا سینئر اس سے بہت ناراض ہوا، وہ متاثر ہوا اور اسے اپنا مطلوبہ کوڈ نام دیا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور مکولا جی میں نے اپنے دل و جان کو اپنی تربیت میں لگا دیا اور آخر کار وہ دن آ گیا جب اس کی تربیت ہوئی۔ نتیجہ یہاں آنے والا تھا۔ کرنل صاحب مکولا کو سلام کیا اور اسے بتایا اس نے یہ امتحان پاس کیا۔ دنوں بعد کرنل مکولا آتا ہے اور وہ اسے اپنی چیزیں پیک کرنے کو کہتا ہے کیونکہ خبر آئی تھی کہ اسے کسی مشن پر جانا ہے کہ کچھ روسی فوجیوں نے ایک چیک پوسٹ قائم کی ہے۔ مکولا کی ٹیم نے جلدی سے قبضہ کر لیا، مقام پر پہنچ کر اپنے ہدف کو نشانہ بنایا بیٹھ گیا اور اب یہ لوگ ان روسی فوجیوں پر حملہ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ اسے مارنے ہی والے تھے جب ایک کار میں نے اسے چیک پوسٹ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ یہاں روسی فوجیوں نے گاڑی روکی اور اندر موجود لوگوں کو باہر آنے کو کہا۔ انہوں نے اس کا پاسپورٹ چیک کیا اور پوری گاڑی کی بھی تلاشی لی گئی اور جب سب کچھ ٹھیک معلوم ہوا، اگر کچھ تھا تو ان سپاہیوں نے انہیں جانے کی اجازت دی۔ اجازت مل گئی لیکن ان کے پاسپورٹ تھے۔ جب انہوں نے دیکھا تو اسے اپنے پاس رکھا۔ جب انہوں نے احتجاج کیا تو ان فوجیوں نے انہیں بری طرح زدوکوب کیا۔ یہ سب دیکھ کر کرنل نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا، دیکھتے ہی دیکھتے فائر کرنے کا حکم دے دیا۔ تمام روسی فوجی مارے گئے اور اس طرح اس کا پہلا مشن کے ساتھ مکمل ہوا۔ بعد میں جب سب اڈے پر واپس آئے تو مکولا نے دیکھا کہ اس کے بہت سے ساتھی اڈے پر موجود نہیں تھے۔ اسے بتایا گیا کہ اس کے باقی ساتھی اگلے دن اسے دوسرے مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ مکولا کو اس مشن کے دوران معلوم ہوا اس کے بہت سے ساتھی مارے جا چکے ہیں اور سب کے سب لوگوں کو ایک روسی سنائپر نے مار ڈالا۔
اس سنائپر کا نام سیری تھا اور اس کا تعلق روس سے تھا۔ وہ مہلک ترین سپنر تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے اور مکولا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کے پاس گئے۔ مقام پر پہنچنے کے بعد وہ اگلے مشن کے لیے روانہ ہو گئے۔ انہوں نے چاروں طرف بارودی سرنگیں بچھا دیں۔ کچھ دیر بعد روسی اپنی پوزیشن سنبھال کر بیٹھ گئے۔ سپاہی وہاں پہنچ گئے اور ان سپاہیوں کے ساتھ ایوان بھی وہاں تھا۔ ایوان وہی لڑکا تھا جو سکول جاتا تھا۔ میں مکولا کو تنگ کرتا تھا اور اب جیسے روسی فوج میں شامل ہو چکا تھا۔ اس کے قدم بارودی سرنگ پر پڑ گئے۔ ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ سب مارے گئے۔ کرنل نے مکولا کو سمجھایا کہ اسے ایوان کو ڈھونڈنا ہے۔ موت کا غم نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایوان روسی فوج میں شامل ہونا چاہتا تھا۔ یہ میرا فیصلہ تھا کہ مشن مکمل کرنے کے بعد میں اپنا سب کچھ لگا دوں گا۔ 20 کیمپ واپس آئے۔ یہاں کرنل مکولا اسے میری فیملی کی تصویر دکھائی اور بتایا کہ اس کے اور اس کے خاندان میں 3 افراد ہیں۔ دونوں بیٹیاں اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کی باپ سپاہی ہے۔ یہاں مکولا کو بھی کرنل کا درجہ حاصل ہے۔ روسی فوجیوں نے اپنی پوری کہانی سنائی، کتنی بے دردی سے اس نے اپنی بیوی کو مار ڈالا۔ اس دوران مکولا بھی بہت جذباتی ہو گئے، لیکن کرنل نے اگلی صبح اس کا خیال رکھا۔ سب اپنے اگلے مشن پر روانہ ہو گئے۔ یہ مشن کافی اہم تھا کیونکہ انہیں خبر ملی تھی۔ معلوم ہوا کہ روسی فوج کا دستہ تھا۔ کرنل اور مکولا سڑک سے گزرنے والے ہیں۔ جلدی سے مقام تک پہنچیں اور اپنی پوزیشن قائم کریں۔ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بعد انہیں دے دیا۔ روسی فوجیوں کو دیکھا گیا جو اپنی باقی ٹیم کے ساتھ تھے۔ مکولا یہاں اس نوٹس کا انتظار کر رہا تھا کہ فوجیوں میں سے ایک وہ ہے جو اس کی بیوی کو گولی لگی تھی اور وہ مکولا میں تھا۔ مکولا یہاں نشانے پر تھا۔ گاڑی چلانے کی اجازت مانگی لیکن کرنل نے انکار کر دیا۔ اب مکولا نے غصے سے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ سرخ ہو رہا تھا اور اسے اپنی فکر کرنی پڑی۔ اسے اپنی بیوی کے قاتل کو مارنا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ فائر کرنے کی اجازت مانگی۔ ایک بار پھر کرنل نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، لیکن اب مکولا کا صبر ٹوٹ رہا ہے۔ اس نے جا کر گولی چلائی اور گولی اسے لگ گئی۔ فوجی موقع پر ہی ہلاک ہو گیا، لیکن روسی اس کے مقام کا بھی پتہ چلا، لیکن اس سے بھی بدتر روس کا تھا۔ ایک خطرناک سپنر جس کا نام ساڑی بھی تھا، وہ اپنی پوزیشن پر بیٹھا تھا اور اب وہ کرنل نے ان کا مقام بھی معلوم کر لیا۔ میں جانتا تھا کہ ساڑی قریب ہی ہے۔ وہ سیری کو ڈھونڈنے لگا، لیکن اس سے پہلے تاکہ وہ اپنی لوکیشن سیری کو جان سکے، اسے ہیڈ شاٹ دیا اور کرنل نے وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اب مکولا سمجھ گیا کہ روسیوں کو ان کے مقام کا پتہ چل گیا ہے، اور اس کی ایک غلطی نے کرنل کو اس کی جان کیسے گنوائی۔ اس دوران روسی فوجیوں نے مکولا کو بھی لے لیا۔ اوپر سے شدید فائرنگ شروع ہوئی۔ اب حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ صورت حال دیکھ کر مکولا نے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کرنل کی لاش اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ وہ جلدی سے اپنی پوزیشن سے پیچھے ہٹنے لگا، دشمن کے علاقے سے نکل کر سیدھا ہوا۔ مکولا جو اپنے اڈے پر پہنچ چکا تھا، اب اسے کرنل کا درجہ دے دیا گیا تھا۔ ان کی موت کا بہت دکھ تھا اور وہ خود بھی تھا۔ اسے ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ یہاں اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ سیری اور کرنل کو مار ڈالے گا۔ وہ جلد ہی کولا کی موت کا بدلہ لے گا۔ روسی سناپرز کی خبر تھی اور وہ فوراً اس مقام پر اپنے اگلے مشن کے لیے روانہ ہوا۔ وہ پہنچا اور جلد ہی اپنے مقصد کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے ایک سنائپر کو مارا، لیکن اس بار وہ فائرنگ کے دوران ایک گولی اسے بھی لگی، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور کسی طرح اور دوسرے سپنر کو بھی مار ڈالا۔ اب چونکہ وہ کافی زخمی ہو چکا تھا، خفیہ اڈے پر جا کر اس کی لاش کو دفن کر دیا۔ انہیں کچھ آرام دیا گیا۔ اس دوران انہیں آرمی میں جانا پڑا۔ میجر نے فون کر کے مکولا سے کہا کہ ہم نے سنائپر کو ڈھونڈ لیا ہے جس نے کرنل پھر مکولا کو مارا۔ اپنے اڈے پر پہنچا اور یہاں میجر نے سب کو بتایا۔ میجر نے سنائپر کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ سپنر کا نام سیری ہے اور وہ سرہی روس کے بہترین سپنر ہے۔ یوکرین کے 6 سب سے زیادہ قابل سپنر اسے گولی مار دی گئی ہے، اس لیے ہمیں اسے ہلکے سے لینا چاہیے۔ میجر نے وضاحت کی کہ پوری ایک سپنر وہ ہوتا ہے جو عام طور پر پوزیشن لیتا ہے، تبدیل نہیں ہوتا اور ایک مخصوص مقام پر رہتا ہے۔ اب وہ بیٹھ کر اپنے دشمنوں کا شکار کرتا ہے۔
یہ سب لوگ ایک منصوبہ بناتے ہیں کہ وہ کریں گے دو ایک منصوبہ بنانے کے بعد مقام پر جائیں گے۔ اس کے مطابق اس کی پہلی ٹیم نے روسی فوجیوں پر حملہ کیا۔ وہ سامنے سے حملہ کرے گی اور جب وہ اس حملے میں ہوگی اگر وہ مصروف ہیں تو ان کی دوسری ٹیم ان لوگوں پر کام کرے گی۔ اس بھگدڑ کا فائدہ پیچھے سے حملہ کرنا ہوگا۔ اسے اٹھاؤ اور مکولا بلڈنگ کے اندر جاؤ۔ ساری پلاننگ کے بعد وہ ساری کو مار دے گا۔ اس کے بعد سب اس مقام کی طرف روانہ ہو گئے۔ مقام پر پہنچ کر تمام اسنائپرز نے فائرنگ کی۔ اس نے اپنی پوزیشن سنبھالی اور اپنی گولی کا نشانہ بنایا۔ اسی دوران مکولا بھی چپکے سے عمارت میں داخل ہوتا ہے۔ ہوا جہاں اس نے دو روسی فوجیوں کو دیکھا، انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے ان دونوں کو قتل کر دیا اور وہ عمارت میں داخل ہوا اور پھر اپنی ٹیم کو اشارہ دیا اور سگنل پر عمل کیا۔ ان کو ملتے ہی اس نے تمام سپاہیوں کو مار ڈالا۔ یہاں شاری نے اسے دیکھا، کوئی ساتھی اسے رپورٹ نہیں کر رہا ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ کچھ گڑبڑ ہے، اس لیے عمارت کی چھت پر چلا گیا جہاں پہلے سے تھا۔ وہاں ایک سنائپر موجود تھا لیکن اس نے اوپر جا کر اسے گولی مار دی۔ میں نے دیکھا کہ سپنر مر چکا ہے اور اب ساری احساس ہوا کہ یوکرائنی فوجیوں کے پاس ہے۔ اس نے اسے ہر طرف سے گھیر لیا ہے۔ بیک اپ کے لیے 20 سے رابطہ کیا لیکن بیک اپ کو اس تک پہنچنے میں ابھی 10 منٹ باقی ہے اور ایسا لگتا تھا جیسے یہ سن کر وہ جلدی سے نکل جائے گا۔ اپنی پوزیشن میں آیا اور کریانی فوجیوں کو حکم دیا۔ اس نے تلاش شروع کی لیکن پھر اسے مکولا کا ایک آدمی ملا۔ اس نے وہ کھلونا دکھایا جو اس کی بیوی نے اسے دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ساڑی کچھ سوچتی مکولا نے کہا حملہ کر کے اسے قتل کر دیا۔ اس کی جان لے لی لیکن اس جھگڑے کی وجہ سے عمارت میں دوسرا سنائپر تھوڑا سا ہے۔ اسے ہوشیار کیا گیا لیکن کچھ نہ کر سکا۔ اس سے پہلے مکولا نے اس سے گرینیڈ چرا لیا اور اس دھماکے میں یہ آخری ہے۔ سنائپر بھی مارا گیا۔ یہاں ساڑی بلائی گئی۔ بیک اپ ٹیم بھی عمارت پہنچ گئی لیکن وہ بے خبر تھے کہ ساڑی اب مر چکی تھی۔ تو جب انہوں نے ساڑی کو بلایا مجھے کال کرو، کولا اٹھا اور اس سے کہا وہ سب مرنے والے ہیں، اور اس نے یہ کہا اب ٹرک ڈرائیور کو گولی مار دی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ آگے بڑھے روسی فوجیوں میں افراتفری مچ گئے اور وہ سب ٹرک سے کود پڑے لیکن وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ یوکرین کے پاس ہے۔ سنائپرز ان کے انتظار میں پڑے تھے۔ یوکرائنی فوجیوں نے یہاں شدید فائرنگ کی۔ کری اور ہر روسی کو منتخب کر کے اس مشن کے چند دن بعد نکولا اپنی بیوی کی قبر پر گیا کیونکہ وہ اس نے جو وعدہ اس سے کیا تھا وہ اب پورا ہو چکا ہے۔ اس نے ان تمام لوگوں کو مار ڈالا ہے جس نے اپنی بیوی اور کرنل کو یہاں قتل کیا۔ مکولا نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ آخری سانس تک اپنی زندگی کی جنگ لڑیں گے۔ میں ملک کی خدمت کرتا رہوں گا، اور یہ کہہ کر انہوں نے کہا وہاں سے چلا گیا اور اس کے ساتھ یہ بہت اچھا تھا۔ فلم یہاں ختم ہوئی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مجھے کہانی پسند آئی، مجھے ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ بھی سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ویڈیو میں، لیکن تب تک محفوظ رہیں اور ٹھنڈا کرتے رہیں۔